ریاست جموں و کشمیر میں سیب، سبزی، چاول اور زعفران کی پیداوار سر فہرست ہے، لیکن چند علاقوں میں بھانگ کی کاشت ہی لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ ان علاقوں کی بیشتر آبادی کھیتوں اور سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر بھانگ کی کاشت کرتی ہے اور اس سے چرس تیار کر کے ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی بازاروں میں فروخت کرتی ہے۔ خودرو پلانٹ ہے، ایک گراس ہے جو اب سڑکوں پہ بھی آ گیا ہے، اتنا آ گیا ہے کہ کہنے کی بات نہیں، کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں آپ کو یہ کینیبس نہ ملے۔ کیوں آئی؟ کیونکہ اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ پیسے کے پیچھے، پیسہ کہاں سے آئے، غلط طریقے سے آئے، سیدھے طریقے سے آئے، ایماندارانہ طریقے سے آئے، وہ اس کی پرواہ نہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ چرس تیار کرنے والوں کو 1500 روپے یومیہ دیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام سے کاشتکاروں کو کتنا منافع ہو سکتا ہے۔ دانہ وانہ بنان کہین، پھل ول تو بنان کہین، سہل گژھان یہ بناون یہ چرس، ات پونسہ تہ ٹھیک، ات پولیس ولیس رٹان اس، مگر تمہ پتہ یہ بناون، یہ بڑا سہل گژھان، ات پونسہ تہ ٹھیک، بیس اس مزورن یہ 1500 روپیہ تھمت مزور دہس، تو مطلب امے ست گزار پکان، تو یہ کام کران۔ نوجوانوں نے اس کو ختم کرنے کی مہم شروع کی تھی، لیکن وسیع رقبے پر کاشت ہونے کی وجہ سے اس کو پوری طرح سے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ غورطلب ہے کہ اس بدعت کو روکنے کے لیے کسی بھی ضلع میں محکمہ ایکسائز کا دفتر موجود نہیں ہے، جس کے سبب اس کی کاشت بآسانی ہوتی ہے اور منافع زیادہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار نوجوان اسی کام کی جانب مائل ہو رہے ہیں، جو باعث تشویش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ رجحان کشمیر اور کشمیریت کے علاوہ آئندہ نسلوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ میں کلٹیویٹ کرتا ہوں کینیبس کو اور میرا ہی بچہ اس کا شکار ہوتا ہے، اور اس کا شکار کون ہوتا ہے؟ آپ کی قوم ہوتی ہے۔ کشمیریت اسی کو کہتے ہیں کہ میں کینیبس پیدا کروں اور اپنے بچوں کو ہی اس نشے میں مبتلا کروں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پلوامہ سے شوکت ڈار کی رپورٹ۔